دنیا سے دل نہیں لگایا جائے گا. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جو چیزیں فنا ہونے والی ہوتی ہیں انہیں کمایا بھی جاتا ہے, کھایا بھی جاتا ہے, استعمال بھی کیا جاتا ہے, لیکن ان سے محبت نہیں کی جاتی. محبت اس سے کی جاتی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. رشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. ماں باپ کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا ہوگا. بیوی کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ اب لوگ گھبرا جاتے ہیں بات سن کے. لوگ کہتے ہیں یار یہ والی اگر وہاں بھی ملے گی تو پھر جنت کس کام کی ہو گئی؟ تو آپ کو بھی تو وہی اس کو بھی تو وہی والا مل رہا ہے, پرانا والا میاں. تو جب وہ صبر کرے گی تو میرے بھائی آپ بھی کیا کر لینا, صبر کر لینا. ایک خاتون کا میاں عجیب سا تھا نا, اس نے مجھے فون کیا, بیچارہ کہیں شادی ہو گئی اس کی کسی آڑے ترشے سے آدمی سے. تو پہلے میں بہت فون اٹھایا کرتا تھا, تو خاتون کہنے لگی مفتی صاحب ہم تو صبر کر رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ, پرسنالٹی نہیں ہے, کیا جنت میں یہی والا ملے گا؟ میں نے کہا بالکل یہی والا ملے گا. یہ تو رشتہ جب ہاں اس کے مرنے کے بعد کہیں اور شادی ہو جائے کسی خاتون کی تو جو آخری والا ہوتا ہے وہی ملتا ہے نا. تو میں نے کہا یہی والا ملے گا. تو کہنے لگے ہم تو برداشت کر رہے ہیں اس کو, جنت میں یہ کہ میں نے کہا ریپیئرنگ کے بعد ملے گا. یہ اس ڈیزائن میں نہیں ہوگا, اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, اس کے جتنے کھڈے ہیں وہ پہلے فلنگ ہوگی. جیسے گاڑی جاتی ہے نا, جتنے کھڈے ہیں فلنگ ہوتی ہے, بھرائی ہوتی ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, کلر پورا کمپنی چینج کر دیتی ہے. تو میں نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ملے گا, اس کی بھرائی ہوگی, کلر چینج ہوگا, پورا تیار کیا جائے گا. جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا اس کے اندر وہ بھی سارے کیا ہو جائیں گے. حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور اکثر نہیں ہوتے. تو آپ پریشان نہ ہو, ٹینشن نہ ہو, یہ ڈیزائن چینج ہو کے ملے گا آپ. پھر تھوڑی اس بیچاری کو تسلی ہوئی. تو رشتے تو میرے بھائی یہی رہیں گے. باقی دنیا کی جتنی چیزیں ساری ختم. ہم جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو برزخ میں ہماری اپنے رشتہ داروں سے تو ملاقات ہوتی ہے, ہماری اپنی پراپرٹی سے ملاقات نہیں ہوتی. وہ ہم بعد والوں کے لڑنے کے لیے چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں کہ اب تم کھیلو. وہ ایک بڑا زبردست چٹکلا ہمارے ایک دوست نے لاہور میں انہوں نے بھیجا کہ ایک آدمی نے قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے. یہ بس سنو, میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں جلدی سے. قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے اور بولا 1 کلو گوشت دے دو. تو قصائی نے بولا ٹھیک ہے بھائی 1 کلو بنا دیتا ہوں. اتنے میں ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا 10 کلو دے دے. قصائی 1 کلو والے کو چھوڑ کر کس کو دینے لگا؟ اس کو غصہ آ گیا, بھائی وہ 10 کلو والا میرے بعد آیا ہے تو اس کو پہلے دے رہا. اس نے کہا بھائی بڑا کسٹمر ہے, 10 کلو والے کے سامنے 1 کلو والے کو کون لفٹ کراتا ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. تو اس نے کہا یہ اتنا گوشت کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے, جن بیوہ عورتوں کے پرانے شوہروں کے پاس بڑا پیسہ تھا. انہوں نے پیسہ بنا کے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا, تو جیسے ہی خود نہیں استعمال کیا ان لوگوں نے, جیسے لوگ بچاتے ہیں نا, کھاؤ نہیں, بچاؤ 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 بچاؤ, بحریہ کے پلاٹ خریدو, پراپرٹی خریدو, بینکوں میں رکھو, گولڈ خریدو. تو وہ ساری زندگی بچانے میں لگے رہے اور مر گئے. اب ان بیواؤں کے پاس پیسہ تو بہت آ گیا, میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. اب ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, ضرورت تھی کس کی؟ میاں کی. تو اس کا آدمی نے کہیں میرے بیانات سنے ہوئے ہوں گے مفتی طارق مسعود کے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا, بھائی میں نکاح کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے. تو پیسہ ملے نہ ملے بیوی تو پکڑو نا کہیں سے, بیوہ ہی پکڑ لو. تو اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے. اب ان عورتوں کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, پرانے میاں بہت پیسہ چھوڑ کر گئے تھے, ان کو ضرورت تھی 1 عدد میاں کی. ان چاروں کو 1 عدد میاں مل گیا. اب یہ ان کے پیسے پہ 10-10 20-20 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. کیا مطلب؟ پیسہ پرانے آدمی کا, مزے کون اڑا رہا ہے؟ نیا آدمی, وہ بچانے میں ہی لگ گیا. اس نے فوراً بولا 10 کلو گوشت میرے لیے بھی تیار کر. اس نے بولا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور سے شادی کرے اور وہ بغیرت میرے پیسے پہ میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. سمجھ بڑا گہرا سبق ہے اس میں. اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے پیسے پہ کوئی اور بغیرت میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. اگر میرے مرنے کے بعد میری بیوی سے کوئی شادی کرتا ہے اپنے خرچے پہ کرے نا, میرے خرچے پہ کیوں کر رہا ہے؟
تو یہ میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ حدیث میں آتا ہے تمہارا پیسہ وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, بس باقی سارا تمہارے وارثوں کا ہے. تو وارثوں کی فکر کرو, بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو, لیکن ایک حد تک فکر کرو نا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دنیا رکھنے کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آپ نے جانا ہے لاہور جانا ہے مثال کے طور پر, تو آپ کے ساتھ اس ڈبے میں, ٹرین کے ڈبے میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے دوستی کرتے ہو تاکہ سفر آپ کا اچھا گزر جائے. اچھا راستے میں ملتان آتا ہے, ان میں سے ایک نے ملتان, ان تینوں نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا تھا. آپ نے کہاں اترنا ہے؟ لاہور پہ. آپ کو انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی ہم ملتان اتریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ ملتان اتر جانا, میں کہاں اتروں گا؟ لاہور. تو چلو ملتان تک گپ شپ لگا لیتے ہیں, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. اب آپ نے ملتان تک اتنی محبت کر لی ان سے کہ اب وہ ملتان اتر رہے ہیں تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کیوں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے تنہا یہاں پہ, ہے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ اب لوگ دوسرے مسافر آ کے بول رہے ہیں بھائی تمہیں ٹینشن کس بات, تمہارے بال کیوں اڑ رہے ہیں سر کے, تم ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہے, یہ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لوگ بولیں گے نا کہ بے وقوف آدمی, جب تمہیں پتا تھا کہ ان کا اسٹیشن الگ ہے تمہارا الگ ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ان سے دل لگاتے, اس سے زیادہ ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی یہ جو پراپرٹی ہے نا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور یہ بلڈنگ, ان کا اسٹیشن الگ ہے, ان کا اسٹیشن بہت دور ہے. یہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ چلتے رہیں گے, یہ آپ کے بعد اگلے پہ, اگلے کے بعد اگلے کے پاس, اس کے بعد آپ کا اسٹیشن بہت جلدی آنے والا ہے. آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہو, آپ نے حیدرآباد پہ اتر جانا ہے, اور جو مسافر بیٹھے ہو پشاور پہ اتر جانا ہے. تو آپ ایسوں سے دل لگا رہے ہو کہ حیدرآباد تک آپ کے ساتھ ہیں, اس کے بعد وہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. کیسا دل لگا رہا ہے انسان اس دنیا سے بھائی, ان بلڈنگوں سے, ان عمارتوں سے, ان گاڑیوں سے, ان بنگلوں سے. مسافر خانہ ہے, اتنا دل لگاؤ جتنا افورڈ کر سکتے ہو. وہ ایک مزاحیہ آدمی ہے نا, ہر ایک کو اپنی بیوی کہتا تھا بھولے سے, ہر ایک کو کیا کہتا تھا بھولے سے, اپنی بیوی. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگتا, پٹتا, لوگ مارتے, تو اس نے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تو بچ جاتا. ایک دن کسی نے کہا کمبخت تو دوسرے کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا ہے بھولے سے, کبھی اپنی بیوی کو بہن بولا ہے بھولے سے؟ تو نے بھولتا ہے تو پھر ہر جگہ بھولتا ہے نا آدمی, کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا. کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ, اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ہم, ایسا نہیں بھولتے جو افورڈ ہی نہ کر سکے. تو بھائی اس دنیا سے محبت کرو اتنی جتنی برداشت کر سکتے ہو, کیونکہ یہ چھن جائے گی. احبب من شئت فانک مفارق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہے محبت کر لو, لیکن یہ سوچ کے کہ ایک دن اس سے مجھے جدا ہو جانا ہے. تو بھائی دل نہ لگاؤ, دنیا کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے, جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو ہوگا؟ آپ دنیا میں ڈپریشن اور اسٹریس سے پاک صاف ہو جائیں گے. ٹینشن سب سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ ختم. میں زیادہ تر ٹینشن میں دولت مندوں کو دیکھتا ہوں. آپ حیران ہوں گے, دولت مند کے پاس, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں, ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض تاجروں میں, اور جن کے پاس دنیا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس عیاشی کے سارے سامان ہیں, ان میں ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری غریب لوگوں سے زیادہ ہے. حالانکہ ٹینشن تو غریب کو ہونی چاہیے جس وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہمارے ملک میں بھی ہے. جیسے جیسے آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے تو جس ملک میں ترقی جتنی زیادہ نظر آئے گی, ٹینشن کا ریشو اس میں اتنا زیادہ. یعنی ملک اگر ترقی زیادہ کر رہا ہے تو اس میں ٹینشنیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں اس میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی فنا ہونے والی چیز سے دل لگاتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف. اور مالدار آدمی زیادہ دل لگاتا ہے مالدار دولت سے. غریب آدمی کے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے تو دل کس سے لگائے گا وہ؟
دیکھو دل اس سے لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے, جو نہیں ہے اس سے دل نہیں لگتا. لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے نا کسی عورت سے, تو جس عورت کو دیکھا ہو, جس کے ساتھ رہا ہو, اس سے عشق ہوگا, یہ جس کو دیکھا ہی نہیں اس سے عشق ہو جائے گا. بھائی بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا, اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو عشق ہو گیا نا. آج کی عورتیں بھی تو یوسف علیہ السلام کے تذکرے سنتی ہیں مگر عشق ہوتا ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہے. جو چیز دیکھی نہیں ہے, آپ جس کے ساتھ رہے نہیں ہیں, اس سے آپ کو عشق نہیں ہوتا, چاہے کیسے تذکرے سنتے رہیں آپ بیٹھ کے. تو دولت مند آدمی دولت کو دیکھتا ہے, وہ گاڑیوں کے مزے دیکھ چکا ہوتا ہے, وہ پیسے کی نشہ دیکھ چکا ہوتا ہے, لہذا اس کے دل میں پیسے کی, عزت کی, شہرت کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم. اور اللہ بعض دفعہ تو زندگی میں ہی چھین لیتا ہے یہ چیزیں. کتنے پیسے والے لوگ ہیں جو فقیر ہو گئے, روڈ پہ آ گئے. کتنے لوگوں کی عزت داؤ پہ لگتی ہے, اللہ عزت چھین لیتا ہے. کتنے باڈی بلڈر, صحت مند, وزن اٹھانے والے, اچانک کوئی خطرناک بیماری لگی اور بستر پہ لیٹ گئے. یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے, اندر سے دیمک کی طرح کھاتی. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے فیکٹریوں کے مالک, وہ پرانا قصہ ہو گیا, اب ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے. فیکٹریوں کے مالک کہنے لگے, اچھا داڑھی بھی, نمازی بھی, کہنے لگے مفتی صاحب میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن پتہ نہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ میرا یہ بزنس ختم نہ ہو جائے کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی رکشے والے نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ رکشہ بھی نہ چھن جائے تو بالکل ہی ختم ہو جاؤں گا. نہ وہ نہیں, وہ اس کو نہیں ہوگی یہ ٹینشن. فیکٹریوں کے مالک کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائے. حالانکہ ٹوپی بھی, کسی بزرگ سے بیعت بھی, اور اتنی بڑی داڑھی بھی. میں نے کہا محترم آپ اوپر سے دیندار بن گئے ہو, آپ اندر سے دیندار نہیں ہو. میں نے کہا آپ اس دنیا, ان دیواروں سے, اینٹوں سے, ان مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے نا محبت بہت کرتے ہو. کہہ رہے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے, آپ یہ فرض کر لو کہ چھن گیا ہے, سب کیا ہو گیا, فینش, ختم, روڈ پہ آ گئے, گھر والوں نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دی. فرض کر لو, یہ فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی بند ہو گئی. بس یہ آخری بات ہے کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی کیا ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ اب آپ گھر میں آؤ گے, بیگم کہے گی مجھے سونے کے 2 کڑے بنا دو. آپ بولو گے بیگم کڑے گئے تیل لینے, یہی بولو گے نا. بیگم اب کچھ نہیں ہے, میں نہیں بنا سکتا. بیگم بولے گی ناشتے میں انڈے کھلا دو, آپ بولو گے انڈے کے پیسے نہیں. بیگم بولے گی نہاری بنا دو, آپ بولے گے نہاری نہیں لا سکتا میں. برگر کھلا دو, پیزا کھلا دو, نہیں ہے پیسے. تو بیگم کیا کرے گی, تانے دے گی. آپ بولو گے رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. آئی بس, آپ لوگ کو ٹینشن فری بنا کے جا رہا ہوں میں. بیگم میرے بس میں جو تھا میں تو ابھی بھی کروں گا, میں جو کمانے کی, لیکن اب اللہ نے بند کرا دی تو میرا تو قصور نہیں ہے. بچے بولیں گے ابا ہمارا خراب ہے, تو آپ بولو بیٹا اب یہ مکان بھی میرا بک رہا ہے کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے, روڈ پہ آنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو سب سے پہلے تو بیگم بھاگے گی, کہاں جائے گی, ابا کے گھر. اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے دنیا مسافر خانہ ہے. کیا سوچنا ہے؟ آج نہیں جاتی تو کل ویسے بھی انہوں نے قبر میں اتارنا تھا, اس کے بعد تو یہ اس سے تو بہتر ہے ابھی ابا کے گھر گئی ہے, مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہو شادی کر کے, میری وراثت پہ اس کو کھلا رہی ہو. اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہاں جا کے بیٹھ گئی, ابا کے گھر. پھر اب بچے جائیں گے, بھاگیں گے وہ, ابا ہمارا غریب. بچے بھی بھاگ جاتے ہیں آج کل, ابا بھی جب تک ابا ہے جب تک کھلا رہے وہ, جب کھلانا پلانا بند تو ابا کچھ نہیں ہوتا آج کل. بہت کم غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جو غریب باپ سے بھی محبت کر رہے ہوں گے نا. باپ, ایک بچہ مجھے کہنے لگا پتہ نہیں میں اس ابا کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, مجھے خود کہہ رہا تھا, کہہ رہے یار میں ان گھر میں پیدا ہو جاتا کتنا اچھا تھا. یہ سوچ بن رہی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ فرض کر لینا بچے بھی آہستہ آہستہ بھاگ گئے, تو یہ سوچ لینا ویسے بھی دفن کرنے کے 3 دن تک ابا یاد آتے ہیں, چوتھے دن بچوں کو بھی ابا یاد نہیں آتے.